کلاس نمبر 2 ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے ہمارے عقائد۔ عقائد سے مراد کیا؟ ہم جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو درست ہیں، جو حق ہیں، صحیح۔ اب ہمارے عقائد میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے، سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ عقیدہ وہ یہ ہے کہ توحید، یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا ہے کہ عدل یعنی اللہ عادل ہے، وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تیسرا نبوت، یعنی اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ چوتھا امامت، یعنی جب رسول خدا کی لعنت ہوئی اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، رسول خدا کے بعد رسول خدا کے 12 جانشین ہیں اور وہ 12 کے 12 ہمارے امام ہیں۔ اور اس کے بعد قیامت، کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ٹھیک، اب ان کو تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، عقیدہ نمبر 1 یعنی عقیدہ توحید، یعنی اللہ ایک ہے۔ آپ نے اکثر ماشاءاللہ آپ لوگ کلاس 4 کے اندر ہیں، آپ لوگوں نے اپنی سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ دنیا چاند جو ہے وہ دنیا کے گرد گھوم رہا ہے، یعنی مون ارتھ کے گرد ریوالو کر رہا ہے اور دنیا سورج کے گرد ریوالو کر رہی ہے، یعنی جو ارتھ ہے وہ سن کے گرد گھوم رہی ہے۔ ٹھیک، اور جو ہے کہ نام ہے بہت ہی جو ہے کہ نام ہے کئی ہزار سالوں سے یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن کیا آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے کہ آخر اتنی بڑی دنیا اور وہ دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے جو کہ اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے، اور ایسے کئی سورج پوری گیلیکسی کے اندر، پورے یونیورس کے اندر ہے، آخر ان سب کو بنایا کس نے؟ وہ کون سی ذات ہے، وہ کون ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ان کو ابھی بھی چلا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایگزامپل سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل تو ماشاءاللہ آپ لوگ چلاتے ہوں گے، آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور سائیکل چلاتے چلاتے آپ پیڈل چلانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر سائیکل چلے گی اور اس کے بعد ہل کے گر جائے گی، صحیح۔ تو اب جب اتنی ایک چھوٹی سی سائیکل جو ہے بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سولر سسٹم، یہ سب بغیر بنانے والے، بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ تو دین اسلام ہمیں اس کا جواب دیتا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا اور اس دنیا کا چلانے والا وہ ایک خدا ہے، وہی ہے کہ جس نے اس پوری دنیا کو خلق کیا، پوری کائنات کو خلق کیا، اور وہی ہے جو اس دنیا کو ابھی چلا رہا ہے۔ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، مطلب وہ ایک خدا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سلسلہ اتنی آسانی سے، اتنے بہترین انداز میں جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نہ چل رہا ہوتا۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی خدا ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، کہ جس نے یہ ساری دنیا، کائنات اور ہم لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ عدل۔ لیکن اس سے پہلے بچوں کے آپ کو ایک چیز یاد ہے، پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک چھوٹی سی بات ڈسکس کی تھی، جب ہم پڑھ رہے تھے دین اسلام، تو اس کے اندر ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جو شخص، جو کوئی بھی توحید، نبوت، قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے مسلمان۔ اور جو توحید، نبوت اور قیامت کے ساتھ ساتھ عدل اور امامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی نمبر 2 اور نمبر 4 کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ کہلاتا ہے مومن، صحیح۔ تھوڑا سا ریمائنڈر، اب دوسرے عقیدے کی طرف۔ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے عدل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے دوسرے انسان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، یا آپ فار ایگزامپل کسی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ دیکھیں ایک جو ہے بڑا سا آدمی وہ کسی چھوٹے بچے کو مار رہا ہے، تو اب جو ہے کہ نام وہ جو بڑا آدمی ہے وہ یقیناً ظالم ہے،
اور جو بچہ ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ مظلوم ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ آخر آپ اس ظالم کا ساتھ دیں گے کہ جو ظلم کر رہا ہے، یا اس مظلوم کا ساتھ دیں گے کہ جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ یقیناً آپ صحیح فیصلہ کریں گے اور اس بچے کا ساتھ دیں گے جو مظلوم ہے، اس لیے کیونکہ ہماری فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم ظلم کو پسند نہیں کرتے. جو کوئی بھی ظلم کرے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ملیں گے، بلکہ ہم ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے جو مظلوم ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب ہم ایک انسان جو ہے کہ نام ہے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا اور ظلم کو پسند نہیں کرتا، تو ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا خدا، کیا وہ ظلم کو پسند کر سکتا ہے؟ اور اگر خدا ظلم کو نہیں پسند کرتا، جو کہ یقیناً خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا، اگر خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ خدا عادل ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی شخص ظلم کو پسند نہیں کرتا وہ انصاف کو پسند کرتا ہے. ہم تمام انسان جس طرح ظلم کو پسند نہیں کرتے، انصاف کو پسند کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ وہ خدا کہ جو ہمارا خالق ہے وہ ظلم کو پسند نہ کرے اور جو ہے عادل ہو، یعنی ہر کسی کو اس کے حق دینے والا اور اس کے مقام پہ رکھنے والا خدا ہونا چاہیے. اب عقیدہ نمبر 3 پہ آتے ہیں کہ جو ہے نبوت، عقیدہ نبوت. جیسے کہ آپ تمام بچوں کو پتہ ہوگا اور ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ خدا بند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. 1,24,000 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 124,000 انبیاء بھیجے تاکہ ہم انسان ہدایت پائیں اور ہم صحیح راستے پر عمل کر سکیں. نبوت جو ہے کہ نام ہے نبوت کا آغاز حضرت آدم سے ہوتا ہے. حضرت آدم پہلے نبی ہیں اور اس کا اختتام سلسلہ نبوت کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پر ہوتا ہے. یعنی حضرت آدم پہلے نبی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اور جو ہے کہ نام ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوتا ہے. اور ہم نے پچھلے چیپٹر میں ایک اور چیز پڑھی تھی کہ دین اسلام جو کامل ترین دین ہے وہ رسول خدا حضرت محمد پر آ کر کمپلیٹ ہوا، تکمیل ہوئی دین کی. ٹھیک اسی طرح نبی جو ہوتے ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. نبی کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جو ہے معجزہ دکھا سکتے ہیں. یعنی اگر جیسے فار ایگزامپل نبی کافروں کی ہدایت کرنے جا رہے ہیں تو اگر وہ کافر انکار کرتے ہیں کہ نہیں آپ نبی نہیں ہیں، ہم کیسے مانیں کہ آپ نبی ہیں؟ تو نبی جو ہے نا کہ نام ہے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا ہوتا ہے تاکہ اس معجزے کے ذریعے نبی اپنی نبوت کو ثابت کر سکیں، یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں میں نبی ہوں. جیسے آپ نے اکثر رسول خدا کا واقعہ سنا ہوگا کہ رسول خدا جو ہے کہ نام ہے کفار رسول خدا سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں. رسول خدا چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول خدا جس طرح معجزہ دکھاتے ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی تمام بچوں نے سنا ہوا ہوگا کہ فرعون کے جو ہے نا دربار میں وہ جادوگر آتے ہیں اور وہ اپنی ڈوریوں سے سانپ بناتے ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین کو مارتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ جب جو ہے کہ نام ہے دریا پہ عصا مارتے ہیں، دریائے نیل پہ عصا اپنا مارتے ہیں تو دریا میں سے راستے بن جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے پاس معجزے تھے کہ وہ بیماروں کو شفا عطا کرتے تھے، جو نابینا ہیں ان کو جو ہے کہ نام ہے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ان کو نظر آنے لگتے تھا. اسی طرح مردہ کو اشارہ کرتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اسی طرح تمام انبیاء کے پاس معجزے ہوتے ہیں اور ان معجزوں کے ذریعے وہ اپنی نبوت کو ثابت کرتے ہیں. اور
کیا آپ کو پتہ ہے رسول خدا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن جو آپ کے گھر میں بھی ہوگا، جو آپ کی الماری کے اندر، آپ کے شیلف کے اندر رکھا ہوا ہوگا، وہ قرآن رسول خدا کا معجزہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن ایک معجزہ بھی ہے اور معجزے کے ساتھ ساتھ چیلنج ہے کفار کو، کہ اگر کفار جتنی بھی محنت کر لیں وہ اس کے مقابلے کا کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ صحیح؟ جب سلسلہ نبوت کا اختتام ہوتا ہے، یعنی رسول خدا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ امامت۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد اماموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 12 امام ہیں رسول خدا کے جو جانشین ہیں۔ پہلے امام علی علیہ السلام، جیسے سب کو پتہ ہے، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اور آخری امام ہمارے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد، ابھی اللہ کے حکم سے غیبت میں۔ یہ 12 امام، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 12 امام رسول خدا کے جانشین ہیں، اور رسول خدا کے بعد دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی حفاظت امام کرتے ہیں۔ ٹھیک، امام بھی نبی کی طرح معصوم ہوتے ہیں، جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کوئی گناہ نہیں کرتے کر سکتے، اسی طرح امام بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، یعنی امام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ صحیح؟ اور اس کے بعد جو ہے کہ نام ہے عقیدہ قیامت، عقیدہ نمبر 5 عقیدہ قیامت۔ ہمارے عقائد میں جو آخری عقیدہ ہے عقیدہ قیامت۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب سارے لوگ جو دنیا میں موجود ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور پھر جو ہے کہ نام ہے اللہ کے حکم سے ایک دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر جب وہ زندہ ہوں گے تو وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے یہ عمل کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ اچھا کام کیا تھا، یہ ساری چیزیں، اور پھر اسی دن فیصلہ ہوگا کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے، اب کون لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یقیناً جو اچھا کام کرنے والے ہوں گے، جو نیکی کرنے والے افراد ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اچھے کام بجا لاتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو لوگ برے کام کرتے ہیں، جو غلط باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں ہر طرح کا جو ہے کہ نام ہے آرام سکون ہوگا، اور جہنم میں عذاب ہوگا۔ ٹھیک، یہاں پہ ہمارے درس نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔